السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک بہت ہی اہم اور حساس معاملے پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ معاملہ ہے حضرت بل درگاہ سری نگر کا، جہاں پر ایک بنیادی پتھر پر اشوک کا قومی نشان کندہ کیا گیا۔ اس کے بعد وہاں احتجاج اور پھر پتھر توڑنے کا واقعہ پیش آیا۔ 5 سپٹمبر 2025 کو حضرت بل درگاہ میں ایک فاؤنڈیشن سٹون یعنی بنیادی پتھر لگا دیا گیا۔ اس پر اشوک کا قومی نشان کندہ تھا، جو بھارت کا آفیشیل ایمبلم ہے۔ کچھ نمازیوں اور مقامی لوگوں کو یہ بات سخت بری لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک طریقے کا مجسمہ یا اسکلپچر ہے۔ عبادت کی جگہ پر کسی بھی قسم کی مورت، نقش یا علامت رکھنا اسلام کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے احتجاج شروع ہوا اور کچھ افراد نے غصے میں آ کر اس پتھر کو توڑ ڈالا، خاص طور پر نشان والا حصہ۔ اس کے بعد جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان اندرابی نے بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف پتھر توڑنا نہیں بلکہ دہشت گردی کا عمل ہے۔ ان کے مطابق یہ ملک کے آئین اور قومی نشان پر حملہ ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پولیس ان افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے اور PSA جیسے سخت قانون کے تحت گرفتاریاں کرے۔ اندرابی نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت نے کارروائی نہ کی تو وہ بھوک ہڑتال کریں گی۔ ادروائز میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھوں گی۔ آغا سید روح اللہ مہدی انہوں نے کہا عبادت گاہ کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، نہ کہ ذاتی نام یا قومی علامتیں لگانا۔ ایسے کام دکھاوا اور غرور ہیں جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ عوام کا احتجاج درست تھا کیونکہ ان کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے۔ NC کے لیڈر تنویر صادق انہوں نے کہا اسلام میں بت پرستی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی بھی مجسمے یا علامت کو مسجد یا درگاہ میں رکھنا توحید کے اصول کے خلاف ہے، اس لیے یہ فیصلہ ہی غلط تھا کہ اشوک کا نشان وہاں نصب کیا جائے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ درگاہ جیسے مقام پر سیاست یا قومی علامتیں لگانا بالکل مناسب نہیں، یہ صرف عوام کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے والی حرکتیں ہیں۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر، کیا اسلام میں عبادت گاہ کے اندر ایسی علامت لگانا درست ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، مطلب یہ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عبادت کی جگہ صرف اللہ کی یاد کے لیے ہے، وہاں کسی اور کی نشانی یا شبیہ نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے تصویریں بنائی قیامت کے دن ان کو سخت عذاب ہوگا۔ یہ حدیث دونوں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تصویریں یا نقش رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اسلام میں عبادت گاہوں کو سادہ رکھنے کا حکم ہے تاکہ انسان کا دل صرف اللہ کی طرف لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجدوں کو ضرورت سے زیادہ سجایا جائے گا تب دین کمزور ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ مسجدیں یا درگاہ میں کوئی بھی علامت یا مجسمہ رکھنا منع ہے، چاہے وہ قومی نشان ہو یا کسی اور کی تصویر، سب سے ناجائز ہیں کیونکہ یہ دل کو اللہ کی ذکر سے ہٹا کر دوسری طرف لے جاتا ہے۔ درخشان اندرابی انہوں نے عبادت گاہ اور سرکاری جگہ کا فرق نظر انداز کیا۔ سرکاری کاغذات، نوٹ یا عدالتوں میں قومی نشان لگانا اور بات ہے، لیکن درگاہ یا مسجد عبادت کی جگہ ہے، وہاں اللہ کے سوا کسی چیز کا نشان نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے عوامی جذبات کو کمزور سمجھا۔ کشمیر کے لوگ حضرت بل کو روحانی مرکز مانتے ہیں، وہاں کوئی بھی ایسا کام جو اسلام کے اصولوں کے خلاف لگے لازمی طور پر رد عمل پیدا کرے گا۔ انہوں نے مذہبی دلیل کے بجائے صرف سیاسی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئین پر حملہ ہے، مگر سوال یہ ہے کیا آئین مذہبی اصولوں سے بڑا ہے؟ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا آئین قرآن و سنت ہے۔ انہوں نے مخالفین کو دہشت گرد کہا۔ کیا انہیں یہ بھی پتا ہے کہ دہشت گرد کس کو کہتے ہیں؟ ایک عام انسان جو اپنے اسلام کو بچانے کے لیے احتجاج کرے اسے دہشت گرد کہنا بالکل غلط اور ناجائز ہے۔ لیکن یہاں پہ جموں میں نہیں ہے، باہر سے نہیں آ رہے ہیں، یہ گنڈے ہیں جنہوں نے آج پتھر سے ایمبلم توڑا۔ ان کو ڈھونڈیے، ان کو نکالیے باہر، ان پہ PSA لگائیے۔ اصل میں یہ لوگ اپنے دین اور ایمان کے مطابق احتجاج کر رہے تھے۔ ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ ملک پر حملہ کرے، بلکہ صرف اللہ کے گھر کو غیر اسلامی نشانات سے پاک رکھنا تھا۔ اسلام ہمیں احتجاج کا حق دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پرامن ہو، تشدد نہ ہو اور عبادت گاہ کی توہین نہ ہو۔ اگر کچھ افراد نے غصے میں پتھر توڑنے کا کام کیا تو یہ طریقہ درست نہیں تھا، مگر ان کی اصل فکر درست تھی کہ عبادت کی جگہ پر ایسے نشانات نہیں ہونے چاہیے۔ وقف بورڈ کو چاہیے کہ ایسے فیصلے کرنے سے پہلے علماء اور عوام سے مشورہ کریں۔ قومی نشانات یا سرکاری تختیاں اگر لگانی ہو تو انہیں عبادت کی جگہ پہ نہ لگائیں بلکہ کہیں اور لگائیں۔ عوام کو بھی چاہیے کہ احتجاج ہمیشہ پرامن طریقے سے کریں تاکہ اصل مقصد دین کی حفاظت پورا ہو۔ حضرت بل میں اشوک کا نشان لگانا ایک غلط قدم تھا۔ عوام کا رد عمل فطری اور اسلامی اصول کے مطابق تھا، البتہ تشدد سے بچنا چاہیے تھا۔ آغا سید روح اللہ اور دیگر رہنماؤں نے صحیح کہا کہ عبادت گاہیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نہ کہ سیاست یا قومی علامتوں کے لیے۔ درخشان اندرابی کا موقف کمزور ہے کیونکہ انہوں نے مذہبی اصولوں کو نظر انداز کر کے صرف سیاسی پہلو پر زور دیا۔ اسلام قرآن و سنت کی روشنی میں صاف کہتا ہے کہ عبادت گاہوں کو ہر قسم کی تصویریں، مجسمے اور نشانات سے پاک رکھنا چاہیے۔ دوستو، اصل پیغام یہ ہے کہ ہماری مسجدیں
और दरगाहें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए हैं। वहाँ सियासत या दुनियावी नुमाइश की कोई गुंजाइश नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने दीन के असूलों पर सख्ती से कायम रहें और इबादत गाहों को हर गैर इस्लामी असर से महफूज रखें। तो दोस्तों, जो भी लोगों ने आज एहतिजाज किया, हम उनके साथ हैं। तो कमेंट्स में जरूर लिखें कि इस्लाम जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।